لیکن یہ بائبل کی ترتیب ہے، قرآنی ترتیب نہیں ہے. یہ ہیں وہ 13 آیتیں یا مقامات جو بائبل میں زیادہ تر جو ذکر ہے وہ جینیسس میں ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. نمبرز میں بھی ایک آیت ملتی ہے، کرونیکلز میں ذکر ہے، کیونکہ کرونیکل جو ہے اس میں وہ تمام ترتیب بڑی شارٹ فارم میں دی ہوئی ہے جو جینیسس میں ہمیں ملتا ہے کہ بھائی فلاں حضرت آدم جو تھے وہ اس وقت اتنے عمر کے ہوئے، اتنے سن میں پیدا ہوئے وغیرہ وغیرہ، سن میں تو نہیں خیر، اور ان کے اتنے بچے ہوئے. وہ سب ترتیب ہمیں کرونیکلز میں بڑی شارٹ فارم میں ملتی ہے. تو یہ ٹوٹل وہ مقامات تھے جو جہاں پر ایبر کا نام جو ہے وہ ملتا ہے. لیکن کیا یہ ہی حضرت ہود ہیں؟ میرے لیے یہ بات کہنا یقینی نہیں، میں نہیں یقین سے کہہ سکتا کہ یہ وہی، کیونکہ کوئی واقعات اس طرح کے نہیں ملتے جو یہ ثابت کرتے ہوں کہ قرآن میں جو واقعات ملتے ہیں وہ ان میں کچھ مماثلت ہے. بالکل اس طرح کی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آئی. اب آپ آئیے قرآن کی طرف. جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو حضرت ہود کا نام جو ہے، ہود کا نام ہمیں 7 دفعہ نظر آتا ہے 3 صورتوں کے اندر. پہلی صورت جو ہے وہ سورہ اعراف ہے، جس کی آیت نمبر 65 میں ہمیں حضرت ہود کا نام ملتا ہے. پھر سورہ ہود ہے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے، اور مسلسل کئی آیتیں ہیں 50 سے لے کر 60 تک، اور پھر 89 آیت کے اندر ذکر ملتا ہے قوم عاد کا، جو کہ ان کی قوم تھی. لیکن یہ جو آیتیں ہیں 50 سے لے کے 60 تک، اس میں مسلسل حضرت ہود کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کس طرح تبلیغ کی، کس طرح لوگوں نے ان کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، اور کس طرح پھر عذاب نازل ہوا. تیسری جو قرآن کی صورت ہے جس کے اندر ہمیں حضرت ہود کا نام ملتا ہے وہ ہے سورہ شعراء آیت 124. اب ہم ذرا ان آیتوں کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے کافر سردار بولے ہم تو تمہیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہم تجھے جھوٹا خیال کرتے ہیں. فرمایا اے میری قوم میں بیوقوف نہیں، لیکن میرے پروردگار عالم کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. آگے کی آیت کہتی ہے کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں. اصل میں جب میں اس کو کاپی کر رہا تھا پیسٹ، ایک ویب سائٹ میں نے استعمال کی ہے tanzil.info، یہ اس سے میں نے لیا ہے. یہ احمد علی صاحب کا ترجمہ ہے، لیکن اس میں جب میں کاپی کر کے پیسٹ کر رہا تھا تو کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ اس میں کچھ میرا خیال ہے کیونکہ اردو رسم الخط ہے اور ہم دائنے سے بائیں طرف لکھتے ہیں، اس لیے کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. کیا تمہیں تعجب ہوا تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں؟ کیا تمہیں تعجب ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک مرد کی زبانی تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ تمہیں ڈرائے اور یاد کرو جبکہ تم قوم نوح کے بعد جانشین بنایا. دیکھا میں نے جیسا بھی کہا تھا کہ قوم نوح کے بعد تذکرہ ملتا ہے قوم عاد کا، حضرت ہود کا، جبکہ بائبل میں اگر ہم وہ مان لیتے ہیں تو وہ ترتیب پھر صحیح نہیں ہے. جبکہ تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا اور ڈیل ڈول میں تمہیں پھیلاؤ زیادہ دیا، سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم نجات پاؤ. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں اور ہمارے باپ دادا جنہیں پوچھتے رہے انہیں چھوڑ دیں؟ بس جس چیز سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ اگر تو سچا ہے. فرمایا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غصہ واقع ہو چکا، مجھ سے ان ناموں پر کیوں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے مقرر کیے ہیں؟ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، سو انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. پھر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کی جڑ کاٹ دی، وہ مومن نہیں تھے. اس میں ایک جو بات ہے کہ فرمایا انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں اور ہمارے باپ دادا جنہیں پوچھتے رہے انہیں چھوڑ دیں؟ جس چیز سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ لے آ اگر تو سچا ہے.
فرمایا تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غصہ واقع ہو چکا ہے، مجھ سے ان ناموں پر کیوں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے مقرر کیے. اصل میں یہ بات ہو رہی ہے ان بتوں کی جن کی وہ پوجا کرتے تھے. ایک کا نام اس میں شاید سمد تھا، ہبا تھا، کئی ان کے بت تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے. تو یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بھئی یہ تم ان پہ جھگڑا کر رہے ہو جس کو تم نے خود بنایا ہے اپنے ہاتھ سے، اور تم نے ان کے نام رکھے ہوئے. یہ جناب احمد علی صاحب کا ترجمہ ہے، تنزیل.info سے میں نے لیا ہے. مزید اگر ہم صورت آیتیں دیکھیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اے قوم اللہ کی بندگی کرو. یعنی حضرت ہود جو تھے وہ انہی میں سے تھے، انہی کی قوم میں سے تھے، کیونکہ یہ سب حضرت سام کی نسل میں، حضرت نوح کی نسل میں سے تھے. تو اس لیے بار بار یہ تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی ہم نے انہی کے بھائی ہود کو بھیجا، انہی کی قوم میں سے بھیجا. اس کے سوا تمہارا کوئی حاکم نہیں، تم سب جھوٹ کہتے ہو. اے قوم اس پر تم سے کوئی مزدوری یعنی اجرت، یا یوں اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے وہ بھی کیا ہے، ایک لفظ اور بھی استعمال کیا ہے، میں تم سے اس کی اجرت نہیں مانگتا، اجر نہیں مانگتا. اجر اس کا زیادہ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، میں تم سے کوئی اس کا اجر نہیں مانگتا جو کار رسالت میں انجام دے رہا ہوں، اس کا اجر تو اللہ کے پاس ہے. اور اے قوم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو بڑھائے گا اور تم نافرمان ہو کر نہ پھر جاؤ. کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی معجزہ بھی نہ لایا، اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں اور ہم تجھے ماننے والے بھی نہیں. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تجھے ہمارے کسی معبود نے بری طرح جھپٹ لیا ہے. یعنی اس قوم کا خیال یہ تھا کہ حضرت ہود جو باتیں کر رہے ہیں یہ ان کے کوئی دماغی خلل ہے اور یہ ہمارے ہی کسی بت کا کارنامہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. کہا بے شک میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کے سوا شریک کرتے ہو. سو تم سب مل کے میرے حق میں برائی کرو، پھر مجھے مہلت دو. میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے. کوئی بھی زمین پہ ایسا چلنے والا نہیں کہ جس کی چوٹی اس نے نہ پکڑ رکھی ہو. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. میرا رب سیدھے راستے پر ہے سے مراد یہ ہے کہ میرا رب سیدھے راستے پر ملنے والا ہے. اس میں پھر اگر تم منہ پھیرو گے تو جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے وہ تمہیں پہنچا دیا، اور میرا رب تمہاری جگہ اور قوم پیدا کرے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے. بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. اور جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ہود کو اور انہیں جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات دی. اور یہ عاد تھے کہ اپنے رب کی باتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کو نہ مانا اور ہر ایک جبار سرکش کا حکم مانتے تھے، اور اس دنیا میں بھی اپنے پیچھے لعنت چھوڑ گئے. اور قیامت کے دن بھی خبردار، بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا. خبردار آج جو ہود کی قوم تھی اللہ کی رحمت سے دور کی گئی. اس سے جو باتیں ہمیں سامنے مل رہی ہیں ان آیات میں، ایک تو یہ کہ ہود کی جو قوم تھی، بلکہ ہم آگے بھی جو آیتیں ہم دیکھیں گے، یہ ایک اور آیت ہے سورہ ہود کی 89 جس میں عذاب کی بات ہو رہی ہے. سورہ شعراء کی آیت 124، قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی ہود نے کہا تم کیوں نہیں ڈرتے، البتہ میں تمہارے لیے امانتدار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، مزدوری نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم ہر اونچی زمین پر کھیلنے کے لیے ایک نشان بناتے ہو اور بڑے بڑے محل بناتے ہو شاید کہ تم ہمیشہ رہو، اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑی سختی سے پکڑتے ہو. بس اللہ سے ڈرو، میرا کہا مانو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جنہیں تم بھی جانتے ہو، چوپایوں اور اولاد سے اور باغوں اور چشموں سے تمہیں مدد دی. میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. کہنے لگے تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب برابر ہے. سورہ شعراء 124 سے 136 تک کی مسلسل آیتیں ہیں. یہ تو بس پہلے لوگوں کی ایک عادت ہے اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا. پھر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا تب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. البتہ اس میں بڑی نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے. جو باتیں ہمیں اس میں نظر آ رہی ہیں کہ قوم عاد جو تھی، پہلے تو یہ دیکھیے کہ یہ رہتے کہاں تھے یہ لوگ. عاد جو یمن کا علاقہ ہے اور عمان کا جو علاقہ ہے سعودی عرب کے جنوب میں، ان کے درمیان میں ایک علاقہ تھا جس کا نام کہتے ہیں حضرموت یا احقاف بھی کہتے ہیں. یہ لوگ وہاں رہتے تھے اور یہ ڈیل ڈول میں بڑے تھے. میں نے بعض روایتوں میں پڑھا کہ کچھ افراد نے لکھا کہ ان میں جو سب سے اونچا ہوتا تھا اس کا قد 100 گز لمبا ہوتا تھا، جو سب سے ٹھنگنا ہوتا تھا اس کا قد 60 گز لمبا ہوتا تھا. اللہ جانے.